آپ کبھی غور کریں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت پہ اللہ کا عذاب آیا، الیاس علیہ السلام کی امت پہ اللہ کا عذاب آیا، اسماعیل علیہ السلام کی امت پہ اللہ کا عذاب آیا، ابراہیم علیہ السلام کی امت پہ اللہ کا عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ اللہ کا عذاب آیا، آدم علیہ السلام کی امت پہ اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب بھی ایسا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے گناہ پر جلال آیا تو اللہ بندوں کو زمین سے اٹھایا۔ کہاں اٹھایا؟ 1 فلور، 2 فلور، 4 فلور، 10 فلور نہیں، آسمان پہ اٹھایا۔ آسمان سے اٹھا کے جلال میں آسمان سے پٹک دیا، آسمان سے پھینک دیا واپس اللہ تعالیٰ جلال کی وجہ سے۔ پچھلی امتوں پہ ایسے خطرناک عذاب آئے۔ پچھلی امتیں زنا کرتی تھی، آ کے سو جاتی تھی گھر میں، صبح اٹھے پیشانی پہ لکھے ہوا رہتا تھا زنا کرے ہوا ہے بول کے، اللہ اکبر، اتنا بڑا عذاب آتا تھا۔ پچھلی امتوں کے جسموں پر اگر پیشاب لگ جاتا تو جسم کے وہ ٹکڑے کو چھری سے کاٹ کے نکالنا پڑتا تھا پاکی حاصل کرنے کے لیے، ایسے سخت ان کی تعلیمات تھے، احکام تھے۔ پچھلی امتوں پہ عذاب آیا، جہاں جہاں تالاب میں دریاؤں میں پانی لینے جاتے، جب تک ان کا ہاتھ نہیں لگتا وہ پانی رہتا تھا، جیسے ہی گلاس میں لے لیے، کٹورے میں لے لیے، پینے گئے پیشاب بن جاتا تھا۔ اللہ کا عذاب آیا، اتنا خطرناک عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذابوں میں مبتلا کرا گناہوں کی وجہ سے۔ اب آپ بتائیں ایمانداری سے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے، میں میرے نبی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، کیا ہمارے پاس زنا نہیں ہو رہا اس امت میں؟ بولو بھائی، نہیں ہو رہا؟ زنا ہو رہا، چوری ہو رہی، بدکاری ہو رہی، بدفعلی ہو رہی، سود خوری ہو رہی، حرام کاری ہو رہی، ہر قسم کا گناہ اس امت میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے اپنی ماں سے زنا کرنے کا گناہ بھی اس امت میں موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر اس کے باوجود بھی اللہ کا عذاب، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ مسئلہ سمجھ گئے، زندگی بھر آپ وہابی نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ اتنے گناہ، چوریاں ہمارے پاس، آپ جائیے جو پولیس اسٹیشن ہمارے فسلان سر کو لگتا ہے اس میں آپ جا کے ریکارڈ چیک کریے، اکتوبر کے مہینے میں جتنے کیسز بک ہوئے، مثال کے طور پر 100 کیس بک ہوئے، اس میں سے 90 کیسوں میں مسلمان کا نام ہے۔ بیویوں کو قتل کرنے کا جرم ہمارے پاس، شوہروں کے ساتھ دغا بازی کرنے کا جرم ہمارے پاس، اولاد کے حقوق مار کھانے کا جرم ہمارے پاس، باپ کی جائیداد جو ترکہ بنتی ہے اس کو لوٹ لینے کا جرم ہمارے پاس، سارے گناہ ہمارے پاس، سود خوری ہمارے پاس، آئی پی ایل پہ بیٹ لگانا ہمارے پاس، جوا کھیلنا ہمارے پاس، حرام کام ہمارے پاس، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا؟ آؤ اس رب سے پوچھتے ہیں، اے اللہ، جب پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی عذاب آتا تھا، یہ امت بھی سب گناہوں میں مبتلا ہے، پھر بھی عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو رب قرآن ہے، قرآن، کوئی حدیث نہیں سمجھا رہا ہوں، باہر نکل کے کوئی ضعیف بول دے جاہل، قرآن ہے اللہ کا کلام، سنو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے مصطفیٰ، ہمیں ان کو عذاب دینے میں شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ میرے حبیب آپ ان کے بیچوں بیچ آرام فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال آیا، حضور کا جب وقت وصال، پردہ فرمانے کا وقت آیا، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جا کر حبیب سے کہو اگر وہ چاہے تو ہم عرش پر ان کو رکھ لیں، وہ چاہے تو ان کو آسمانوں میں رکھیں، یا ہمارا حبیب چاہے تو وصال کے بعد ان کو جنت میں رکھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا، جبریل میرے رب سے میری گزارش کہہ دینا، میں نہ جنت میں رہنا چاہتا ہوں وفات کے بعد، نہ میں آسمانوں میں رہنا چاہتا ہوں، نہ میں عرش پہ رہنا چاہتا ہوں،
جبریل میں میری امت کے بیچ میں زمین پہ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں جبریل میرے بعد میری امت بہت گناہ کرے گی، اور اللہ اس زمین پر مجھے دیکھتا جائے گا تو میری امت کے گناہ گاروں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ اسی لیے حبیب پاک علیہ السلام بعد وفات کی زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں، اٹھا لیے گئے۔ اللہ چاہتا تو پیارے مصطفیٰ کو بھی اور عزت و شان کے ساتھ عرش پہ رکھتا، لیکن حضور نے کہا نہیں نہیں جبریل میں زمین پہ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ مجھے دیکھتا جائے گا تو میری امت کو عذاب سے بچاتا چلا جائے گا۔ اتنے گناہ ہونے کے باوجود 1400 سال میں کتنے کتنے گناہ نہیں ہوئے، کیا کیا نہیں ہوا، کیسے ظلم و زیادتیاں نہیں ہوئے، پھر بھی اللہ کا عذاب، ہلاکت کرنے والا، تباہ کرنے والا، برباد کرنے والا، نیست و نابود کرنے والا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ چھوٹے موٹے جھٹکے آتے، حافظ بابا نگر میں پانی آ گیا، اتنے کچھ پریشان ہیں اپن لوگ، 2-4 تالاباں بھر گئے، نرکٹے ٹوٹ گئے تو ہم پریشان ہیں، ورنہ وہ عذاب جو پچھلی امتوں نے دیکھا ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم آج بچے ہوئے ہیں، اپنے باپ دادا کی وجہ سے نہیں، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، اپنے داڑیاں ٹوپیاں جبے خبوں کی وجہ سے نہیں، اپنی امت کے عالموں مولویوں مرشدوں کی وجہ سے نہیں، آج یہ گناہگار بچے ہوئے ہیں تو آمنہ کے لال کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں، سرکار کے صدقے میں بچے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔